کوئٹہ بین الاقوامی شہرت کا حامل شہر اور پہنچ جانے والا تیسرا راستہ ہے۔ اس شہر کی وجہ شہرت اہل وطن ہی کو نہیں پوری دنیا کو معلوم ہے۔ ایٹمی پلانٹ کے دروازے تک انتہائی خوبصورت، پختہ اور معیاری سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں سے شہر تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، 1-8 کلومیٹر۔ کوئٹہ سے کشمیر جانے کے لیے 2 راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک سڑک کوٹلی کو جاتی ہے، دوسری پونچھ یعنی راولہ کوٹ اور پلندری کو ملاتی ہے۔ کوٹلی کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کی تاریخ پرانی ہے۔ پونچھ میں آباد سدن قبیلہ کے جد امجد نواب جسی خان نے جب خاندانی جھگڑوں کے بعد 4 سے کشمیر ہجرت کی تو وہ کوئٹہ ہی کے راستے پونچھ پہنچے۔ تاہم نواب جسی خان کو پلندری آنے کے لیے اس وقت آزاد پتن کی بجائے کوٹلی کا راستہ اختیار کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کوئٹہ سے آزاد پتن دشوار گزار راستہ تھا۔ کوئٹہ سے آزاد پتن پہنچنے کے لیے 31 کلومیٹر یا 19 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کے پہلے صدر سردار محمد ابراہیم خان نے جونجا لیل پر ریاست کشمیر کی انقلابی حکومت کا اعلان کیا تو پاکستان کے ایک معروف کشمیری بیوروکریٹ اور دانشور قدرت اللہ شہاب کا آزاد حکومت کے پہلے چیف سیکرٹری کے طور پر تقرر ہوا۔ جب وہ اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے دارالخلافہ جونجا لیل گئے تو انہوں نے بھی کوئٹہ ہی کا راستہ اختیار کیا۔ اپنی یادداشتوں میں وہ اس سڑک کے بارے میں لکھتے ہیں: اس زمانے میں کوئٹہ سے آزاد پتن ہوتے ہوئے پلندری اور تراڑکھل تک انتہائی تنگ اور بالکل کچی سڑک تھی۔ کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا پہیہ سڑک سے نکل کر کھڈ کی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر بارش کے دنوں میں اس قدر پھسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے حادثات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں پھسلتا ہچکولے کھاتا حکومت آزاد کشمیر کے صدر مقام پہنچ گیا، جو پلندری اور تراڑکھل کے درمیان جونجا لیل نامی ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ قدرت اللہ شہاب نومبر 1947 کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اس راستے سے گزرے تھے اور 1996 میں سیاحت کی غرض سے یہ سفر کر رہے ہیں۔ ان 49 برسوں میں اگرچہ پلندری اور جونجا لیل نے تو کوئی خاص ترقی نہیں کی، لیکن قدرت اللہ شہاب نے نہ صرف ترقی کی اور مملکت خداداد میں بڑے بڑے اعلی مناصب پر فائز ہونے کے بعد رخصت ہوئے، بلکہ بیشتر وقت صدر مملکت کے سیکریٹریٹ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ سردار محمد ابراہیم خان اور چودھری غلام عباس یہاں سے کتنی بار گزرے ہوں گے۔ پلندری اور راولہ کوٹ سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ سول و فوجی حکام کو بھی آبائی گاؤں آنے جانے کے لیے یہی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہوگا۔ پلندری، تراڑکھل اور جونجا لیل کی آبادی میں اضافہ ہوا اور بنجوسا میں تفریح و سیاحتی مقام بنایا گیا، مگر کوئٹہ سے آزاد پتن سڑک کا جو نقشہ قدرت اللہ شہاب نے کھینچا، جو حال انہوں نے دیکھا، آج بھی اس سے مختلف نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب سڑک کو مکمل کچی سڑک نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مکمل پکی سڑک کہنا بھی مناسب نہیں۔ یہ کچی پکی سڑک کا چربا ہے۔ آج بھی گاڑی اس طرح ہچکولے کھاتی ہے جس طرح قدرت اللہ شہاب کی جیپ نے ہچکولے کھائے تھے۔ چوڑائی بھی ویسے ہی ہے جو قدرت اللہ شہاب نے دیکھی تھی۔ کتنی حکومتیں آئیں چلی گئیں مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ سڑک معیاری اور پختہ ہو جائے تو نہ صرف مقامی آبادی کو بلکہ پلندری، راولہ کوٹ، فارورڈ کوئٹہ، عباس پور تک کے عوام کو راولپنڈی آنے جانے میں سہولت ہو۔ خصوصاً اس سڑک کی پختگی سے راولہ کوٹ اور گرد و نواح میں سیاحت کو زبردست ترقی حاصل ہو جائے، لوگوں کے معیار زندگی میں ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں اور قومی معیشت میں بھی اضافہ ہو۔ کراچی کے صحافیوں نے 19 میل کا سفر 1.5 گھنٹہ میں طے کیا اور مشترکہ طور پر یہ عہد کیا کہ اس بارے میں لازماً اپنی رائے سے حکومت پنجاب کو آگاہ کیا جائے گا، جو کہ کالم اور مضامین کی صورت میں ہوگی۔ کوئٹہ سے 1.5 گھنٹہ کے سفر کے بعد ہم آزاد پتن پہنچے، جو دریائے جہلم کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ پونچھ میں داخلے کا دروازہ اور تاریخی نوعیت کا قصبہ ہے۔